امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کریں ایسے ایسے اوقات میں کہ جہاں دعا کے قبول ہونے کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بتائی گئی ہیں وہ جگہ، کن جگہوں پر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، کن اوقات میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ایسے موقعوں پر انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ واقعاً ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اذا کبرتا فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری دون کبریائہ۔ دیکھیں آپ کو وہی امام جعفر صادق کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں، معنویت اور روحانیت کی کس منزل پر ہمیں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ چاہیں تسبیح حضرت زہرا پڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں، جلدی جلدی عرض کروں اکثر لوگ جو ہے نا تسبیح حضرت زہرا غلط پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے اتنا آسان ہے تسبیح حضرت زہرا، جب آپ کہتے ہیں نا اللہ، ایک دفعہ جب اللہ اکبر کہیں گے آپ تو یہ شروع کا حمزہ بھی صحیح اس کی آواز نکلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اکبر کا جو ہے وہ بھی، اللہ کے شروع میں جو ہے وہ بھی اور اکبر کے شروع میں ہے وہ بھی، ایک دفعہ بولیں وہ صحیح جو ہے نا وہ شکل و صورت میں آواز میں نکلتے ہیں۔ لیکن آپ جلدی جلدی بولیں گے، جلدی جلدی کیا سب اس طرح بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ کوئی اس طرح نہیں بولتا، الف غائب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جلدی جلدی بھی پڑھوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ پہلی دفعہ تو الف کی آواز نکلتی ہے، ویسا صرف نحو میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، یہ شروع میں آئے اس کو الف نہیں کہتے۔ عابد عین کے بعد جو الف ہے اس کو الف کہتے ہیں۔ اعبدو یہ صرف کی زبان میں، ادبیات کی زبان میں، گرامر کی زبان میں اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الحمد سب سے پہلی دفعہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ادھر تو الف کی آواز نکلتی ہے، اس کے بعد الحمدللہ 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 کدھر ہے؟ نام و نشان نہیں ہے الف کا، حمزہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ اتنی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تسبیح حضرت زہرا کی، وہ تسبیح، وہ نماز کی جس کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھی گئی ہو، وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان 1000 نمازوں سے افضل ہے جس کے بعد تسبیح حضرت زہرا نہ پڑھی گئی ہو۔ لیکن یہ تب یہ اجر ملے گا کہ یہ حروف نکلیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح بتائیں کیا سب اس طرح تلفظ کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ بس وہ یہ حمزہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المومنین بتاتے ہیں یہ جو تم اللہ اکبر بولتے ہو یا نعرہ تکبیر کے جواب میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یا آذان اقامت میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یا رکوع سجود میں آتے اور جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر جب آپ بولتے ہیں کہ آپ کا ذہن کو کہاں ہونا چاہیے، آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ وہ میں اس شخصیت اور ہستی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کی بات کبھی 2 واسطوں سے اور کبھی 1 واسطے سے خدا کی بات ہوتی ہے۔ علی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، یا وہ کرتا جو رسول خدا سے سنا ہوا ہو، یا پھر جبرائیل امین رسول خدا کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں، امیر مومنین پاس ہوتے ہیں، اور جس طرح رسول سن رہے ہوتے ہیں وحی کی آواز کو، اسی طرح پاس بیٹھے علی بھی وحی کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس علی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ انک قرآن، یہ نہج البلاغہ میں ہے، رسول خدا نے فرمایا امیر مومنین انک تسمع ما اسمع، اس اصحاب کے درجنوں اصحاب کی موجودگی میں وحی نازل ہوتی تھی، اور وہی نازل ہونے لے کے آنے والے کی آواز کو یا رسول سن سکتے تھے یا علی سن سکتے تھے۔ انک تسمع ما اسمع، جو آوازیں میں سنتا ہوں اے علی
تو بھی سنتا ہے، وَتَرَى مَا أَرَى، جو میں دیکھتا ہوں اس کو تو بھی دیکھتا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے اسے تجھے بھی نظر آتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو نبی نہیں ہے۔ جی یہ وہ علی، اس علی کی بات ہو رہی ہے۔ اذا کبرت، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کو مجھے نہیں اندازہ کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اذا کبرت، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری دون کبریائہ، وہ آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو اللہ کی کبریا اور اس کے مقام وہ جبروت کے مقابلے میں ہیچ سمجھو، ہیچ سمجھو۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اذا کبرت، جب اللہ اکبر کہتے ہیں، فاستصغر ما بین السماوات العلی والثری، یعنی عرش اعلیٰ یا فرش کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اللہ کے ذات کے مقابلے میں معمولی سمجھو، صغیر سمجھو، حقیر سمجھو، کل عدم سمجھو۔ فإن اللہ تعالی اذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقیقت تکبیرہ، اور جب کوئی بندہ اللہ اکبر بولتا ہے یا نعرہ تکبیر کے جواب میں یا نماز کی نیت کرتے وقت تکبیرۃ الاحرام کی صورت میں، رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے، جب بھی بندہ اللہ اکبر بولے اور اس کے دل میں معمولی اللہ تعالیٰ کی کبریا کے مقابلے میں کوئی معمولی سوچ ہو، جی ہاں، وفی قلبہ عارض عن حقیقت تکبیرہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے مقابلے میں اس کے دل و دماغ میں معمولی بھی اگر سوچ ہو، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے اس اللہ اکبر کہنے والے کو، یا کاذب، اے جھوٹے آدمی، زبانی اللہ اکبر کہتا ہے اور تو میری کبریا کے مقابلے میں کسی کی حیثیت کا تو قائل ہے۔ یا کاذب اتخدعنی، اتخدعنی، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ خدا فرماتا ہے اتخدعنی، تو مجھے دھوکہ دیتا ہے۔ وعزتی وجلالی، خدا فرماتا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لأحرمنک حلاوت ذکری، میں سب سے معمولی اور ہلکی سزا جو تمہیں اسی دنیا میں دوں گا، وہ میرے ذکر اور عبادت کی جو شیرینی یا لذت ہے نا، اسے تجھے محروم کر دوں گا۔ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے اور اس کو سکون نہ ملے، اس کی حلاوت اور شیرینی اور لذت کو محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر یہ اس آدمی سے دل کے نکلے کہ جس کی نظر میں خدا کے مقابلے میں یہ کائنات ہیچ ہو۔ دعائے کمیل کے جملے قابل توجہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں آیا اور آپ مجھے یا میں آپ کو کہیں کہ یہ آ گیا ہے، یا فلان جو ہے نا وہ آیا ہے اور آپ کہیں کہ وہ نہیں آیا، بارش ہو رہی ہے اور آپ کے کہیں کہ موسم جو ہے وہ صاف ہے، موسم صاف ہے اور آپ کے کہیں کہ بارش ہو رہی ہے، بھئی یہی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر بھی جھوٹ بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی کبریا کے مقابلے میں انسان کسی کے لیے کوئی حیثیت کا قائل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی فکری جو ہے نا وہ جو بلندیاں ہیں اس کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی فکری بلندیوں کے مطابق رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔